لیکن ہمیں آپ کی اچھائی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ہم جس دن سے یہاں آئے ہیں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب امی نے آپ کے احسانوں کا ذکر نہ کیا. میں چاہتی ہوں ایک دن میں امی کو ان احسانوں کے بوجھ سے آزاد دیکھوں. تھینک یو. ایک منٹ، موم صبح سے کال کر رہی ہیں، میں بس ان کی کال پک کر کے آئی. ٹھیک ہے؟ آئی تھنک آپ کے پیر میں تکلیف ہے. ساویار بھائی تو گھر پہ نہیں ہے، انہوں نے آپ کو بتایا نہیں. کیا لیں گے آپ، چائے یا کافی؟ آپ کی کمپنی میں چائے ملا یا کافی، خوش قسمتی ہے. زرکا کا فون بند آ رہا ہے، کب سے اسے فون کر رہی ہوں، کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے اتنے دنوں سے. اور ریاض بھی فون نہیں اٹھا رہا، پہلے کبھی اس طرح ہوا نہیں. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور دوستو اگر ہم بات کریں ڈرامے کی، ملکیت ڈرامہ جو ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملی ہوگی. تو کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آپ کو یہ ایپیسوڈ نہیں ملی اور آنے والی ایپیسوڈ کے اندر ہو کیا سکتا ہے، یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں. دوستو دراصل عید کا دن ہے نا، آج عید کا دن ہے اور 2 دن مزید جو ہیں وہ بھی عید کے ہیں. تو یہ 3 دن جو ہے نا عید کے ڈراماز ہی چلیں گے، یعنی کہ جو ریگولر ڈرامہ چل رہے تھے وہ سبھی ڈرامے روک دیے گئے ہیں. اور جس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تو پلے ہوئی ہے یہاں پہ، لیکن جو ڈرامے ریگولر چل رہے تھے اور جن کی ایپیسوڈ 10 سے اوپر کی چل رہی تھی وہ سب کے سب ڈراماز جو ہیں ان کو روک دیا گیا ہے. اور عید کے چوتھے دن جو ہے ڈرامہ دوبارہ سے اپنے ٹائم کے مطابق اور روٹین وائز دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا. اور تب تک جو ہے ہمیں یہ ڈرامہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اس کی جگہ پہ ہمیں کوئی نئے ڈراماز دیکھنے کو ملیں گے جو عید سے ریلیٹڈ ہوں گے یا عید اسپیشل ڈراماز جو ہوں گے وہ چلیں گے. تو دوستو اگر ہم بات کریں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جو زاویار ہے اس کو اب جو سوہا کی باتیں کچھ سمجھ آنے لگتی ہیں، کیونکہ اس نے اس کو بتایا کہ اگر میں نے فہد کو چھپایا تھا تو اس کے پیچھے ایک ریزن تھا. میں چاہتی تھی کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، ملازموں کو پتہ نہ چلے اور یہ سارا شور شرابہ نہ ہو. لیکن پھر بھی آپ نے وہی تماشا کھڑا کر دیا، آپ نے فہد کو پکڑوا تو دیا لیکن اس سے ہماری عزت جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو چکی ہے. زمین پہ اب لوگ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، ان پہ باتیں کر سکتے ہیں. گھر کے ملازم جو ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے اور ملازم جو ہیں وہ آگے سے آگے بات کریں گے اور کہاں سے کہاں جا پہنچے گی بات. اور اگر میں نے فہد کو چھپایا تھا اور اس کو ویسے ہی چھپا کے میں یہاں سے بھگا دیتی تو یہ معاملہ یہیں کا یہیں ٹھپا رہتا. اگر آپ لوگوں کو پتہ چل چکا تھا تو آپ اس چیز کو اس طریقے سے ہینڈل کرتے کہ اس کو ایسے ہی خاموشی سے چپ کرا کے بھگا دیتے اور زمل کی جو عزت ہے اس پہ کوئی داغ نہ آتا. لیکن اب جو ہے لوگ بات کریں گے کہ آخر ہوا کیا ہے. اور بات بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ زمل کا رشتہ طے پایا تھا وہ لڑکا جو ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہاری بہن تو راتوں کو لڑکوں سے ملتی ہے تو میں اس سے شادی کیوں کر لوں، میں پاگل تھوڑی ہوں کہ ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا. تو زاویار احتشام جو ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ تھپڑ مجھے مارنے سے پہلے تم اس لڑکے کو مارتے جو تمہاری بہن کو ملنے آیا تھا. تو زاویار کو بہت برا لگتا ہے اور وہ گھر آتا ہے اور زمل پہ بھی غصہ کرتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو تب بھی وہاں پہ سوہا پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا، تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. جو زمل ہے اس نے تو اس کو نہیں بلایا تھا، وہ لڑکا اگر آیا تھا خود ہی آیا تھا تو ہم نے اس کو ہینڈل بھی کر لیا تھا. میں اس کو یہاں سے بھگانے بھی والی تھی اور کسی کو پتہ لگے بغیر، لیکن آپ نے ہی یہ سارا ڈرامہ کریٹ کیا، آپ نے ہی یہ شور شرابہ ڈالا جس کی وجہ سے ساری عزت کا جنازہ نکل گیا. تو یہاں پہ جو زاویار ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے اندر ہی اندر بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ آخر اب میں کروں تو کروں گیا. ایک طرف وہ لڑکا جس کو زمل پسند کرتی ہے اور وہ زاویار کو پسند نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لڑکا جس کو زاویار نے پسند کیا لیکن اب وہ زمل کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا اور وہ بالکل بھی اسے اپنانا نہیں چاہتا. اب جو
زاویار ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا، اور دوسرا جو کرن ہے، کرن جو ہے وہ مزید مثالیں لگا لگا کے وہ ساری باتیں جو ہوئی بھی نہیں ہیں وہ ساری باتیں ادھر ادھر کر رہی ہے. یعنی کہ وہ ایک تو زمل کے بارے میں غلط بول رہی ہے، دوسرا سوہا کے بارے میں بھی غلط افواہیں اڑا رہی ہے، جس کی وجہ سے زاویار جو ہے وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے. اور کرن جو ہے اپنی بھابھی کو، یعنی کہ زاویار کی بڑی بہن کو یہ کہتی ہے کہ تم یہاں سے کہ جو سوہا ہے اس کو نکلوا دو تاکہ میرا راستہ آسان ہو جائے. وہ زاویار کے دل میں گھر کر کے بیٹھی ہے اور زاویار جو ہے اسی کی تعریفیں کرتا ہے. وہ میری طرف تو دیکھتا ہی نہیں ہے، ہر وقت وہ سوہا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکال دو. تو وہ آتی ہے اور آ کے زمل کی سوہا کی اچھی خاصی بےعزتی کرتی ہے، انسلٹ کرتی ہے. سوہا سے کہتی ہے کہ کرن اس گھر کی مالکن ہے اور تم ایک ملازمہ ہو، تو تم اس کی قدر کیا کرو، عزت کیا کرو. تو سوہا جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا. تو وہ کہتی ہے کہ وہ جو کام کہے تمہیں وہ خاموشی سے کر لیا کرو، اور جیسا وہ بولے اس میں ہاں کر دیا کرو، اور اس کی انسلٹ نہ کیا کرو، اس کے سامنے بھی نہ بولا کرو، کیونکہ وہ اس گھر کی مالکن ہے اور ہونے والی اس گھر کی بہو بھی ہے. تو یہاں پہ جو سوہا ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ جا کے زاویہ کو کہتی ہے کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، میں اس کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ آخر اب کیا مسئلہ بن گیا ہے. تو وہ کہتی ہے ایک تو آپ نے مجھ پہ یہ الزام لگا دیا کہ میں نے وہ لڑکا بلایا تھا آپ تمہاری بہن سے ملوانے کے لیے، دوسرا یہ کہ جو کرن ہے وہ تمہاری بیوی بننے والی ہے، تو وہ جو ہے مجھے پسند نہیں کرتی، تو میرا یہاں پہ رہنا جو ہے بنتا بھی نہیں ہے. تو زاویہ کہتا ہے تمہیں کس نے کہا کہ وہ میری بیوی بننے والی ہے. تو جو سوہا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو تمہاری بہن نے ہی مجھے بتایا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کرن جو ہے وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے والی ہے، اور اس کے بعد وہ اس گھر میں آ جائے گی. اور ابھی تو وہ اس گھر میں آئی ہی نہیں ہے، تو اس نے ابھی سے مجھے اور اس چھوٹے بچے کو پریشان کرنا سٹارٹ کر دیا، اور جب وہ یہاں پہ آ جائے گی تو پتہ نہیں کیا کرے گی. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی عزت کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں، اور بعد میں بھی تو ذلیل ہو کے یہاں سے نکلنا پڑے گا، تب تو آپ بھی اسی کی باتوں پہ یقین کرو گے، ہماری تو بات ہی نہیں سنو گے. تو زاویہ یہاں پہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، نہ تم لوگ یہاں سے جاؤ گے، نہ ہی میری کرن کے ساتھ شادی ہونے والی ہے. کرن کو اگر یہ خواب ہے کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تو وہ ایک جھوٹا خواب دیکھ رہی ہے، کیونکہ میں نے اسے کبھی بھی شادی کا نہیں کہا، اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں، اور اتنا ہی بولتا ہے، وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن جب وہ اس کو یاد آتا ہے کہ زمل جو ہے وہ اس کو تو اس چیز کی خبر نہیں ہے، اور یہ ایک طرفہ محبت ہے جو زاویہ اس کو کرتا ہے، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. اور زمل کہتی ہے کہ کیا ہوا، کیا بولنا، سوہا کہتی ہے کہ کیا بولنا چاہ رہے تھے آپ. تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ کچھ نہیں. اور وہیں پہ سوہا جو ہے کہتی ہے کہ میری ایک بات مانیں، اب جو زمل ہے اس کی شادی افواہ سے کر دیں، کیونکہ اب اتنا کچھ ہو چکا ہے، مزید آگے اور دیکھنا کیا باقی ہے. تو یہاں پہ جو زاویہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس پہ میں غور کروں گا، لیکن ابھی یہ بات جہاں پہ ہے وہیں پہ رکی رہنے دے، ابھی اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا، دیکھوں گا کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. تو زمل کا فیصلہ ابھی باقی ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو آپ کو دوستوں کیا لگتا ہے کہ زمل کی شادی فات سے ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جو زاویہ ہے وہ اظہار پکڑ پائے گا سوہا سے یا نہیں، اور سوہا جو ہے وہ بھی زاویہ کو پسند کرے گی یا نہیں کرے گی، یا مجبوری کے تحت ہی اس کے ساتھ شادی کرے گی، کیونکہ شادی تو اس کی ہونی ہی ہے زاویہ کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے، اور اس چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے. آپ کو نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے وہ عید کے چوتھے دن دیکھنے کو ملے گی رات کے 10 بجے، تو آپ نے ویٹ کرنا ہے. تب تک کے لیے آپ نے کوئی ٹینشن وینشن نہیں لینی، کیونکہ یہ عید کی وجہ سے ہی ڈرامہ رکا ہوا ہے. عید کے فوری بعد یہ ڈرامہ دوبارہ سے اسی ترتیب سے چلنا سٹارٹ ہو جائے گا.